السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 24 اور سبق نمبر یہ ہمارا 17واں ہے، کیونکہ یہ 16 سبق میں سے یہ زیادہ لمبا سبق تھا، اس لیے ہم نے اس کا آدھا حصہ پڑھایا ہے اور آدھا حصہ ہم نے بچا لیا ہے اور اس حصے کو آج ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ دیکھیے اس میں ایک واقعہ ہے اور واقعہ بڑا شاندار ہے۔ دیکھیے، آؤ ایک صحیح قصہ سنائیں۔ آؤ ایک صحیح قصہ سنائیں جس کو پڑھ کر تم خود سمجھ لو گے، جس کو پڑھ کر تم خود سمجھ لو گے کہ کوشش کے ذریعے سے ایک غبی لڑکا اپنے مدرسے میں کیوں کر نامور ہو گیا۔ ایک غبی لڑکا اپنے مدرسے میں کیوں کر نامور ہو گیا۔ وہ قصہ یہ ہے، کسی قصبے کے مدرسے میں ایک لڑکا تھا۔ کسی قصبے کے مدرسے میں ایک لڑکا تھا، نہایت کند ذہن، جس کو آموختہ کبھی یاد نہیں رہتا تھا۔ نہایت کند ذہن، جس کو آموختہ کبھی یاد نہیں رہتا تھا۔ آموختہ کبھی یاد نہیں رہتا تھا، اس کو آموختہ پڑھیں گے۔ وہ عادت خصلت کا برا نہ تھا، کھلاڑی اور شریر بھی نہ تھا، بدشوق بھی نہ تھا، اس کو بد پڑھیں گے، بدشوق بھی نہ تھا، البتہ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، اسی سبب سے وہ نہایت رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ اسی سبب سے وہ نہایت رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا ہو کہ اس کو استاد کی ناراضی سے شرمندہ ہونا نہ پڑتا ہو۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھیپتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے میں اور لڑکوں کی سی خوشی اور دل لگی ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ روز بروز اس کی نا امیدی بڑھتی جاتی تھی اور وہ اکثر یوں خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، غالباً
خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ ایک روز صبح سویرے مکتب میں حاضر ہوا، ایک روز صبح سویرے مکتب میں حاضر ہوا، اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب کے زیادہ، اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی کہ یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی، یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ آج اس کو آموختہ بالکل یاد نہ تھا، آج اس کو آموختہ بالکل یاد نہ تھا۔ استاد نے جتنے سوال کیے ان میں سے ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا، استاد نے جتنے سوال کیے ان میں سے ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی، جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے، اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے، تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے، کسی قابل نہ بن سکو گے۔ وہ لڑکا یہ باتیں سن کر نہایت غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا، وہ لڑکا یہ باتیں سن کر نہایت غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا، غمزدہ سا ایک طرف جا بیٹھا، اور اوپری دل سے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا، اور اوپری کیا پڑھیں گے اس کو، اوپری دل سے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمہ تھا، کیونکہ اس کے دل پر سخت صدمہ تھا۔ تمام بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا، تمام بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ نہایت مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا چپکے کہنے، نہایت مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے جو اس کے قریب بیٹھا تھا، جو اس کے قریب بیٹھا تھا چپکے کہنے، کیا پڑھیں گے اس کو، چپکے کہنے لگا، چپکے کہنے لگا، کیا کوشش کروں، مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں، مجھ کو یاد تو رہتا ہی نہیں، شاید پڑھنا میرے مقصوم میں نہیں، شاید پڑھنا میرے مقصوم میں نہیں۔ اس کے ہم سبق نے کہا، بھائی جان یاد نہیں رہتا تو کچھ مضائقہ نہیں، بھائی جان یاد نہیں رہتا تو کچھ مضائقہ نہیں، کوشش کرو اور پھر کرو، کوشش کرو اور پھر کرو، مگر خدا کے واسطے ہمت نہ ہارو، مگر خدا کے واسطے ہمت نہ ہارو۔ لڑکے نے جواب دیا، صاحب کوشش تو کرتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا، صاحب کوشش تو کرتا ہوں، مگر سب اکارت ہو جاتی ہے، مگر سب اکارت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی، اب اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ پڑھنا چھوڑ دوں، کہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ اس کے نیک دل ہم سبق نے پھر نرمی اور مہربانی سے کہا، اے عزیز جو ہو سو ہو، ایک بار تو اور کوشش کر دیکھ، جو ہو سو ہو، ایک بار تو اور کوشش کر دیکھ، اور کوشش کر دیکھ۔ اگرچہ اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا، اگرچہ اس غبی لڑکے کا دل ٹوٹ گیا تھا،
مگر مہربان ہم نشین کی اس صدا نے کہا پھر کوشش کرو اس کا ڈھارس بندھایا اب وہ ایک بار کیا پڑھیں گے اس کو اب وہ ایک بار اور کوشش کرنے پر مستعد ہو گیا رفتہ رفتہ اس نے معلوم کیا کہ الفاظ اور فقرے ذہن نشین ہونے لگے پھر تو اس کی ہمت بڑھ گئی اور تھوڑی دیر میں سارا سبق ازبر کر لیا وہ اس کامیابی سے ایسا بشاش ہوا کہ گویا اس نے ایک بڑا بھاری خزانہ پا لیا اس کو زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ آئندہ بھی اپنے ہر ایک سبق کو اسی طرح جی لگا کر کوشش کرے گا تو یاد کر سکے گا وہ جلدی سے اٹھا اور بہت ادب کے ساتھ استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا استاد اب کیا چاہتے ہو لڑکا کیا پڑھیں گے لڑکا جناب میں چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر میرا سبق پھر سن لیجئے استاد تم کس برتے پر درخواست کرتے ہو آدھ گھنٹہ بھی تو نہیں گزرا کہ تم سنانے کھڑے ہوئے تھے مگر ایک لفظ بھی نہ سنا سکے لڑکا بے شک جناب اس وقت مجھ کو یاد نہ تھا مگر اب خدا کے فضل سے میں اچھی طرح سنا سکتا ہوں اور امید ہے کہ آپ جو کچھ دریافت فرمائیں گے اس کا ٹھیک جواب دے سکوں گا استاد خیر سناؤ لڑکے نے تمام سبق اس سرے سے اس سرے تک فر سنا دیا اور سب ٹھیک سنایا نہ کچھ بھولا نہ کہیں رکا جو بات پوچھی گئی اس کا معقول جواب دیا استاد نے بہت خوشی ظاہر کی اور کہا کہ اگر اسی طرح آئندہ بھی کوشش کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ایک لائق طالب علم بن جاؤ گے پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا کہ مدرسے میں کوئی لڑکا ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر
سبق یاد کر کے لاتا ہو، ایسا نہ تھا جو اس سے بہتر سبق یاد کر کے لاتا ہو۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ ذہن سمجھنے کی قوت، ذہن سمجھنے کی قوت۔ حافظہ یاد رکھنے کی قوت، یاد رکھنے کی قوت۔ خداداد قدرتی، خداداد کیا معنی ہے؟ قدرتی۔ تیز رو تیز رفتار، تیز رو تیز رفتار۔ عطا دینا، عطا کا معنی دینا۔ غبی کند ذہن، غبی کا معنی کند ذہن، کند ذہن جس کا ذہن خراب ہو، کند ذہن کا معنی کیا ہے؟ جس کا ذہن خراب ہو۔ ذلت رسوائی، ذلت رسوائی۔ ہولناک، ہولناک خطرناک، ہولناک کیا معنی؟ خطرناک۔ مایوس ذلت، مایوس شرمندگی۔ مقسوم تقسیم کیا گیا، مقسوم کیا معنی؟ تقسیم کیا گیا۔ مضائقہ حرج، مضائقہ کا معنی کیا ہے؟ حرج۔ ہم نشین پاس بیٹھنے والا، ہم نشین پاس بیٹھنے والا۔ صدا آواز، صدا کیا معنی؟ آواز۔ مستعد تیار، مستعد کیا معنی ہے؟ تیار۔ الفاظ بہت جملے، الفاظ بہت جملے۔ ذہن نشین، ذہن سمجھ میں آیا ہوا، ذہن نشین کیا معنی ہے؟ سمجھ میں آیا ہوا۔ ازبر پختہ پکا، ازبر کیا معنی؟ پختہ پکا۔ بشاش خوش، بشاش کے معنی خوش۔ فضل مہربانی، فضل کیا معنی؟ مہربانی۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے، اور اس سبق میں آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ آدمی کو کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ وہ کوشش سے کامیاب ہوتا ہے، اور محنت کرتے رہنے چاہیے۔ اسی طرح دوستو ہمارے اس سبق کو بہت دھیان سے اور سمجھ کر سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔